بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے لگاؤ ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوئچارو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پہ دیکھنے کو ملے گا۔ بلال ٹی وی کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوئچارو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لیکن لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھی، لیکن اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ آرٹ سوگائی نامی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پہ ٹیکنیشینز چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے ایک لیٹر لکھا اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں آرٹ سوگائی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو آخر کیا کرتا؟ ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو اپنے واپس گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہی اور جاب کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد آرٹ سوگائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے ہی بہت انٹرسٹ تھا، اس لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ دوران آرٹ سوگائی نے 2 اسپورٹس کارز بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی آر ٹیملر تھی، دوسری کرٹس۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجن کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی۔ جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوئچارو ہونڈا نے موٹر اسپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا دیا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ آرٹ سوگائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرئنس کو بڑھاتا بھی رہا۔ 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہاماماتسو شہر میں ہونا تھی، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ سوئچارو ہونڈا نے آرٹ سوگائی کے اس نئی برانچ کو 1 ورکر سے اسٹارٹ کیا تھا اور صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیے۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک اسپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر ہاور کی اسپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ سوگائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا اور شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا اور فیس پہ کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو اپنی زندگی یہی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ نہ
وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے آرٹ چھپائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ اب وہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے ایک آئیڈیا سوچا کہ کیوں نہ وہ ایک اسپیئر پارٹس کی ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ آرٹ چھپائی کے اسٹیک ہولڈر نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹ مل رہے تھے اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست سچائرو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے پر ہونڈا کو اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرٹ چھپائی کے لیے کام کرتا تھا جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر چلتا رہا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا کر کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روک بیٹھتی۔ تب ہی اس نے میٹالرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد وہ آخرکار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آرٹ چھپائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، پر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی فالٹس موجود ہیں۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹویوٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیے تھے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کے ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے اور الگ الگ فیکٹریز میں گیا اور مینوفیکچررز سے ملا۔ اگلے کئی سال مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنائے۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کوالٹی کنٹرولز پاس کر چکے تھے۔ اس کو دھڑا دھڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوئے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی چند مہینوں کی مہمان تھی، یہ کس کو نہیں معلوم تھا۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا اور منسٹری نے کئی جاپانیز کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی سچائرو ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کمپنی کا سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا اور چیزیں مزید خراب ہو گئی جب کمپنیز کے ورکرز کو ملٹری سروس میں لگا دیا۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالات میں گزرے لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پہ آ لگا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس ہوئے جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکنز کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ جنگ تو اب ختم ہو گئی تھی لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے ایسٹس ٹویوٹا کو 4,50,000 ین میں بیچے اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ نہیں تھی بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکنومیٹک ہو رہی تھی، کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ
اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہی انجن ایک سائیکل پہ لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ چند یوزڈ انجن تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا نیا انجن ڈیزائن کیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ میس لیول پہ یہ سائیکلز بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک آفر لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے اس کو پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کے ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کب کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا 1958 میں اس نے امریکہ کی اپنی ٹرائمپ اور ہارلے ڈیوڈسن کی سیلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تھا ہی، اس لیے اس نے اب اسپورٹس بائکس بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف بائکس ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائکس کی خاص فیچرز نوٹس ڈاؤن کرتا جاتا تھا۔ اس دور میں ایسے اسپورٹس کمپٹیشن ریس سے بڑھ کر مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے مارکیٹنگ کا ٹول ہوا کرتے تھے۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی اسپورٹس بائک لانچ کی گئی، جس نے 1962 انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا اور 1960 میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 تک یہ 1 کروڑ سیل کر چکے تھے۔ اپنے زندگی کے 62 ایئرز گزارنے کے بعد آخر کار سوچائرو ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے ہی لیے بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں آلریڈی ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنی اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ وہاں مارکیٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 لانچ کی، جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد اسپورٹس کار S500 لانچ کی، جس کے صرف 1,300 یونٹ بک پائے۔ کئی سالوں کی محنت اور کئی طرح کے ڈیزائنز ریجیکٹ ہونے کے بعد فائنلی 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈلز آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ 1980 میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری جاپان مینوفیکچرنگ کمپنی اور صرف 10 سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی۔ آج ہونڈا کا نام ہمیں کارز، موٹر سائیکلز، سپورٹ انجن، پلین انجنز اور کئی پاور ٹولز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوچائرو ہونڈا نے ہونڈا سیوک کے لانچ ہونے کے اگلے سال 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور 5 اگست 1998 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ امید ہے بلال ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔